غازہ پر اسرائیلی فوج کی رات بھر بمباری، 14 افراد شہید، صہیونی فورسز نے تقریم پناہ گزین کیمپ کو بھی نشانہ بنایا۔ فلسطینی شہداء کی تعداد 10,000 سے بڑھ گئی۔ اقوام متحدہ کے مہاجرین ادارے کے 5 اہلکار بھی موت کی وادی میں پہنچ گئے۔ حماس نے جوابی کارروائی میں اسرائیل پر 16 راکٹ داغ دیے۔ حوالہ ہنڈی اور غیر قانونی کرنسی مافیا پر ہاتھ ہلکا ہونے سے ڈالر پھر بے لگام۔ کریک ڈاؤن کی شدت میں کمی سے مافیا نے دوبارہ ڈالر کی ذخیرہ اندوزی شروع کر دی۔ 10 دن کے دوران انٹر بینک میں ڈالر 9.5 اور اوپن مارکیٹ میں 10 روپے مہنگا۔ اوپن اور انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 286 روپے سے اوپر پہنچ گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، 400 پوائنٹس کے اضافے سے 100 انڈیکس 54,207 پوائنٹس کی سطح ملک کی تاریخ کی بلند سطح پر پہنچ گیا۔ کراچی، اسلام آباد اور لاہور سمیت بیشتر شہروں میں انسولین کی شدید قلت۔ شوگر کے مریض اور تیماردار دوائی کے لیے مارے مارے پھرنے لگے۔ مریضوں کو کئی ماہ سے مخصوص کمپنیوں کی انسولین نہیں مل سکی۔ منافع خور بھی دستیاب انسولین کی من مانی قیمتیں وصول کرنے لگے۔ نواز شریف سے ملاقات کے لیے ایم کیو ایم کا وفد ماڈل ٹاؤن پہنچ گیا۔ سابق ایم این اے علی پرویز ملک اور سینئر لیگی رہنما حافظ میاں نعمان نے استقبال کیا۔ سندھ میں ایم کیو ایم، جے ڈی اے اور جے یو آئی سمیت مسلم لیگ نون کے انتخابی الائنس پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہوتے ہی سابق صدر آصف علی زرداری متحرک ہو گئے۔ آج گھوٹکی میں عام انتخابات کے حوالے سے کارکنوں سے خطاب کریں گے۔ گوہر پیلس میں جلسے کے لیے پنڈال سج گیا، کرسیاں لگا دی گئیں، اسٹیج تیار ہو گیا۔ آصف زرداری اور نواز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، ریاست بچانے کے لیے مل کر کردار ادا کرنے پر اتفاق، معاشی مشکلات اور عوام کو ریلیف فراہم کرنے پر بھی تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو ملاقات کی دعوت دے دی۔ نیا وزیر اعظم لاہور سے نہیں ہوگا، بلاول بھٹو کا 2 ٹوک پیغام۔ زرداری نواز شریف کے رابطے کی خبر پرانی قرار دے دی۔ پیپلز پارٹی کے سب جماعتوں سے رابطے ہیں، کسی کے لیے دروازے بند نہیں کیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کی پریس کانفرنس۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے نتائج، 8 فروری کے الیکشن کا ٹریلر قرار دے دیا۔ رؤف صدیقی کی شاہد خاقان عباسی کو ایم کیو ایم میں شمولیت کی دعوت، لوور مڈل کلاس کو ملکی ترقی کا واحد حل قرار دے دیا۔ 35 سال سے نون لیگ میں ہوں، نواز شریف سے عزت کا رشتہ ہے، شاہد خاقان عباسی کا جواب۔ امریکہ کی توجہ پاکستان میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات پر مرکوز۔ کسی امیدوار یا سیاسی جماعت کی نمائندگی کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں۔ امیدوار اور سیاسی جماعت کی نمائندگی کے بارے میں فیصلہ پاکستانی عوام کو کرنا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل کی پریس کانفرنس۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان غزہ میں جنگ بندی کے امکان پر تبادلہ خیال۔ چین کی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق آزاد فلسطینی ریاست کی حمایت، تنازع کے حل کے لیے بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر کام کرنے کا اعلان۔ غزہ کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ایک بار پھر بے نتیجہ ختم، باضابطہ قرارداد پیش نہ ہو سکی۔ متحدہ عرب امارات اور چین کا جنگ بندی کا مطالبہ، امریکہ کا انسانی ہمدردی کی بنیاد پر حملوں میں وقفے پر زور۔ غزہ بچوں کے قبرستان میں تبدیل ہونے لگا، روزانہ سینکڑوں بچے مرنے لگے۔ اقوام متحدہ نے پھر جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے رفح کراسنگ کے راستے کو غزہ میں امداد پہنچانے کے لیے ناکافی قرار دے دیا۔ غزہ میں دیگر امداد کے ساتھ ایندھن فراہم کرنے کا مطالبہ۔ آشیانہ ریفرنس میں شہباز شریف سمیت دیگر کی بریت کی درخواستوں پر آج بھی فیصلہ سنایا نہیں جا سکا۔ لاہور کی احتساب عدالت نے مزید معاونت طلب کر لی، سماعت 18 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی کی ضمانت کی درخواست پر سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر شاہ خاور عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ راولپنڈی میں اڈیالہ جیل کے سامنے مشکوک بیگ سے 1 کلو سے زائد بارودی مواد برآمد۔ بام ڈسپوزل سکاؤٹ نے موقع پر پہنچ کر بارودی مواد کو ناکارہ بنا دیا۔ بیگ میں کمپیوٹر، ہارڈ ڈسک اور کچھ تاریں بھی موجود تھیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں آئل گیس کمپنی پر دہشت گردوں کا حملہ، سیکیورٹی پر مامور 2 پولیس اہلکار جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے، ایک کی حالت تشویشناک قرار۔ ملک میں غیر قانونی غیر ملکیوں کی واپسی کا سلسلہ جاری، 1,98,000 سے زائد غیر قانونی افغان باشندے واپس چلے گئے۔ افغانستان پہنچنے والے افغان دہری اذیت کا شکار، کھانے پینے اور رہنے سہنے کی بنیادی سہولیات دستیاب نہیں۔ طالبان حکام نے ناروا سلوک کا بھی سامنا، پاکستانی شہریوں کا تارکین وطن کی واپسی سے متعلق منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ کراچی میں شہری کا مبینہ اغوا، سندھ ہائی کورٹ کا پولیس اہلکاروں پر مقدمہ درج کرنے کا حکم۔ لوگوں کو گھر میں گھس کر اغوا کیا جا رہا ہے، آپ کو کس نے اس بات کی اجازت دی؟ عدالت نے ایس ایچ او گلزار ہجری کو جھاڑ پلا دی۔
लापता शहरी की बाजियाबी रिपोर्ट 2 हफ्ते में तलब। मुल्तान में खातून को ब्लैकमेल करने के इल्जाम में नौजवान गिरफ्तार। मुलजिम तस्वीर हासिल करके खातून को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकियां दे रहा था। पैसे भी लिए थे। खातून की दरखास्त पर FIA ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर के इलाके इचरा से इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस खातून गिरफ्तार। पैसे लेकर ब्यूटी पार्लर में नौकरी दिलाने का झांसा देकर खवातीन को बैरून मुल्क भिजवाती थी। कब्जे से मुतअद्दिद पासपोर्ट और सफरी दस्तावेजात बरामद। लाहौर पुलिस की तारीख में पहली मर्तबा ख्वाजा सरा को भर्ती कर लिया गया। लिबर्टी मार्केट में पुलिस खिदमत मरकज में विक्टिम सपोर्ट अफसर तैनात। जनाइना चौधरी मौशरे में खुद को गैर महफूज समझने और दाद रसी के लिए हिचकिचाहट का शिकार ट्रांसजेंडर के लिए उम्मीद की किरण बन गई। कोंगो वायरस से मुतासरा 2 डॉक्टर्स और 1 स्टाफ नर्स कोयटा से कराची मुंतकिल। 4 मरीजों के प्लेटलेट्स कम हो गए। कोयटा से कराची मुंतकिल होने वाले कोंगो से मुतासरा मरीजों की तादाद 12 तक पहुंच गई। पेशावर में मौसम ने अंगड़ाई ली तो बीमारियों ने सर उठाना शुरू कर दिया। खुश्क हवाएं चलने से फंगस, खारिश, हाथों और पैरों के नीले होने के अमराज पड़ गए। रोजाना 300 मरीज अस्पताल पहुंचने लगे। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने शहबाज स्पीड का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लाहौर में बेरियां रोड अंडरपास 70 रोज की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल। मुद्दत तकमील 6 माह थी। 2 अरब 10 करोड़ रुपए लागत आए। मोहसिन नकवी आज अंडरपास का इफ्तिताह करेंगे। तज़ीनो आराइश के लिए लाहौर का चिड़ियाघर 3 माह के लिए बंद। आलमी मयार के मुताबिक जानवरों की रिहाइशगाहें बनाई जाएंगी। 1 फरवरी को दोबारा खोल दिया जाएगा। जानवरों की आर्जी जुदाई पर बच्चे और बड़े सब अफसरदा हो गए। वर्ल्ड कप में आज ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के दरमियान मुकाबला होगा। बांग्लादेश ने श्रीलंका को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। बंगाल टाइगर्स ने 280 रन का हदफ 7 विकेटों पर हासिल कर लिया। वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज टाइम आउट क्रिकेट की तारीख में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। एंजेलो मैथ्यूज ने शकीबुल हसन को आउट करके टाइम आउट का इशारा करके दिल की भड़ास निकाल दी।